بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کے نازک ترین مسائل میں سے مرد اور عورت کا باہمی جسمانی تعلق بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں خصوصی ہدایات عنایت فرمائی، اور ان میں سے لونڈی کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ تو یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے لونڈیوں کے رحم کے استبراء کے حوالے سے 3346 حدیث کتاب میں اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وان رعیف ابن ثابت الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، یعنی اتیان الحبالہ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، رواه ابو داود ورواه الترمذي إلى قوله زرع غيره۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے یہ سنا، یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے۔ حوالہ تفصیلی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح 45واں باب ہے، قیدی لونڈیوں سے جمع کا بیان، 2158ویں حدیث ہے، اور سنن ترمذی میں 1131ویں ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے کم از کم حسن درجے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل اسے اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، چوتھے جلد کا 108واں صفحہ۔ سنن دارمی میں یہ 2520ویں حدیث ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا کچھ اس طرح بنتا ہے کہ سیدنا رعیف بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے دن ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی اور کی کھیتی کو دے، یعنی حاملہ عورت سے جمع کرے، حاملہ عورت جو کسی اور سے جس کا حمل ہو۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ رحم کے خالی ہونے سے پہلے کسی لونڈے سے جمع کرے، اور جو شخص اللہ اور اس آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے فروخت کر دے۔ معزز خواتین حضرات، یہاں ایک بات خصوصی طور پر سمجھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بات میں یہ الفاظ ارشاد فرما دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات انتہائی زیادہ اہم اور تاکید کی حامل ہے، اور دوسرے کی کھیتی کو پانی دینے سے مراد کسی اور کی بیوی کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنا ہے۔ زنا تو حرام ہے، لیکن لونڈی اگر ہاتھ آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہیں وہ حاملہ تو نہیں۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کا انتظار کرنا ضروری ہے، اور پھر اسی طریقے سے چونکہ مال غنیمت بڑا حساس مسئلہ ہے تو اس لیے مال غنیمت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی فطرت ہے، مال دیکھ کر یہ رہ نہیں سکتا۔ تو یہ تین باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو سب سے اہم مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے ہاتھ کوئی لونڈی لگی ہے تو اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا وہ حاملہ ہوگی، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو انتظار کرنا پڑے گا کہ اگر وہ حاملہ نہیں تو پھر ایک حیض انتظار کر لیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کہیں حاملہ تو نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو خصوصی طور پر جوڑ دینا آخرت اور اللہ پر ایمان کے ساتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مسئلہ اچھا خاصا سنگین ہے، اور ایک مسلمان وہ قرآن و حدیث کا پابند تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں اس کو خصوصی طور پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔